ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم. اور چونکہ آج 6 ستمبر ہے اس حوالے سے ہم بات کریں، لیکن اب باری ہمارے سیگمنٹ میرا پاکستان کی، جس میں فیرا فیض ملاقات کروا رہی ہیں حوالدار محمد اکرم کی فیملی سے، جنہوں نے آپریشن خیبر 1 میں جام شہادت نوش کیا تھا. ان کی فیملی سے کیا بات ہوئی، دیکھتے ہیں آج کا میرا پاکستان. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کی سالمیت کے لیے پاک فوج کے جوان سرحد پر دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. یہ دشمن کا ہر وار اپنے سینے پر لیتے ہیں تاکہ پاکستان کی شان کو اور پاکستان کی آن کو کسی قسم کی کوئی ٹھیس نہ پہنچ سکے. آج میں موجود ہوں حوالدار محمد اکرم شہید کے گھر پر. یہاں آنے کی میری وجہ ہے ان کے خاندان کو خراج عقیدت پیش کرنا. تو آئیے. اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ حوالدار محمد اکرم شہید کی بیوی موجود ہیں اور ان کی ننھی سی پری ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم آج بات کریں گے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. اچھا میم، آج ہم بات کریں گے محمد اکرم صاحب کے بارے میں. جی، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جب خیبر ایجنسی میں ان کی ڈیوٹی لگی تو دل میں کوئی ڈر تھا، کوئی خوف تھا؟ ہاں جی تھا نا. یہ کہ آئے بھی تھے نا چھٹی، تو بتاتے تھے کہ ادھر نا مثلاً بہت خطرہ ہے، ایسی مثلاً ہے ادھر. تو میں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا مثلاً اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تو دعا، ہم بھی نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے. وہ خود بھی کہتے تھے کہ نماز پڑھتی ہو تو دعا کیا کرے ہمارے لیے، کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ شہید ہونے سے پہلے جب وہ آخری دفعہ اس گھر سے رخصت ہو رہے تھے، اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے یہاں سے نکل رہے تھے، تو کوئی ایسی کوئی بات جو انہوں نے کہی ہو جو آج تک آپ کے دماغ میں زندہ ہے؟ بس وہ جب جا رہے تھے تو سب کو ایسے مل رہے تھے. ابو تب زندہ تھے نا. اچھا. تو چاچا گھر میں آئے ہوئے تھے، ان کو ملے. بھائی بڑے آئے تھے، وہ سعودیہ میں تھے نا، تو ان کو ملے. تو پھر میرے پاس آئے، ملے، سلام دعا لی. پھر نا آنکھوں میں آنسو جیسے آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا کیا ہوا، آپ جب بھی جاتے کبھی نہیں ایسے کیا، تو آج پہلی دفعہ ہوا تھا؟ پہلی دفعہ ہوا، کیوں آج؟ تو کہہ رہے ہیں پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہے، لیکن نا دعا کیا کرو. تو پیسے نکالے تھوڑے سے، یہ رکھو بچوں کے لیے خرچہ وغیرہ. تو میں بھی جلدی آؤں گا. لیکن پھر جب آئیں تو پھر زندہ نہیں آئے. اچھا، ان کی شہادت کی خبر آپ کو کس وقت ملی تھی اور کیا کیفیت تھی اس وقت گھر میں، اور کتنی دیر بعد ملی تھی آپ لوگوں کو؟ بس جب نا شہید ہوئے نا تو مجھے تو پہلے ہی پتہ، تقریباً کوئی 4 بجے تک نا میرے دل کو کچھ ہونے لگا. میں بچوں کو کہہ رہی ہوں، بچوں نے، بڑی بیٹی نے کھانا بنایا تو مجھے کہتی کہ ممی کھانا کھا لو. میں نے کہا پتہ نہیں، میرا آج دل نہیں کر رہا کھانے کو، میں نے نہیں کھانا، تم لوگ کھا لو. تو انہوں نے صاحب نے، پتہ نہیں میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. تو میں بار بار کہتی ہوں پتہ نہیں میرے دل کو کیا، اللہ خیر کرے. پتہ نہیں میرے دل کو، کبھی میں کمرے میں جاتی ہوں، کبھی باہر آ جاتی ہوں، تو دل میرا بہت خراب ہے نا. تب میرے خیال میں ان کو گولی لگ چکی تھی. اور آپ کو یہاں بیٹھے وہ احساس ہو رہا تھا؟ اتنا مجھے ہو رہا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اور پھر یہ اطلاع کس نے دی آپ کو آ کے؟ اطلاع جب آئی تھی نا تو وہ گھر کے فون کا کوئی مسئلہ تھا، میرے پاس تو فون نہیں تھا. وہ میرے دیور کے پاس تھا، سسر کے پاس تھا فون. تو ان کو آئی ہے تو پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا. 2-3 دفعہ کال کی ہے آرمی والوں نے نا. ایک نا ہمارے گھر میں لڑکا تھا نا، ایمرجنسی ہم ان کو کہتے تھے، تو وہ ادھر کام وغیرہ کرتا تھا. تو اس کا نمبر بھی انہوں نے، ان کے پاپا نے سیو کیا ہوا تھا میرے شوہر نے. تو ان کو بتایا، اس نے ہمیں بتایا نا. تقریباً کوئی ٹائم شاید کوئی 2 بجے کا تھا، یا مثلاً کہ رابطہ ہی نہیں نا ہوا. تو پھر جب ہوا ٹائم کافی زیادہ ہو گیا. تو وہ جب ہمارے گھر میں آئے نا، ان کو فون آیا تو انہوں نے نا آ کے نا دروازہ کھٹکایا. تو ہم کہنے پتہ نہیں اس وقت کون آیا.
تو جب دروازہ کھولا نا تو اس نے میرے سسر کو بتایا نا آرام سے آ کے کہ ایسے اکرم بھائی شہید ہو گئے. تو میری ناند کو بھی پتہ چل گیا تھا, وہ نے لگ پڑی. اور میں وہ سوچ رہی ہوں کہ ایک باپ کو جب اس کے جوان بیٹے کے شہید ہونے کی خبر ملی تھی, بس وہ بھی ایسے کر کے نیچے سر رکھ کے تو پھر پریشان. تو میں کہہ رہی مجھے نہیں پتہ چل رہا کہ وہ شہید ہو گئے. تو میں نا ایسے کامنے لگ پڑی تھی. پہلے میں ڈری ہوئی تھی, رات کو ایسے میں کانپ رہی. تو میں کہتی کیا ہوا مجھے تو بتاؤ کیا ہوا. تو ہمارا بھائی تھا ایک بیمار تھا. میں نے کہا شاید اس کو کچھ ہو گیا. یہ تو میرے ذہن و گمان بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہو گیا. پھر انہوں نے جب بتایا کہ مجھے کہ اکرم شہید ہو گیا, مجھے کوئی پتہ نہیں, کوئی ہوش نہیں. میں کیا کر رہی ہوں جیسے پاگل ہوگی. یہ ہے کہ ملک اور قوم کے لیے شہید ہوئے ہیں تو فخر بھی ایک دل سے نا بہت زیادہ ہے کہ ایک شہید کی بیوی ہوں, شہید کے بچے ہیں. یہ سوچتی ہوں تو دل صحیح ہے, سکون میں آ جاتا ہے. مثلا فوج, اللہ کا شکر ہے فوج نے بھی بہت ساتھ دیا. اللہ تعالیٰ کے بعد فوج نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے. بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو بس ایک صحیح ہے, لیکن فخر بہت زیادہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ محمد اکرم صاحب جب بھی گھر آتے تھے اور آنے سے پہلے اطلاع دیتے تھے کہ میں آنے والا ہوں, تو کیا چیز پکاتی تھیں آپ شوق سے ان کے کھانے کے لیے؟ وہ میٹھے میں نا گڑ والے چاول شوق سے کھاتے تھے. زیادہ تر کہتے تھے میٹھا دوسرا ہی بناتے تھے, لیکن کہتے گڑ والے چاول مجھے پسند ہے تو وہ میں ان کے لیے بناتی تھی. یہ ننھی سی پری ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. بیٹا آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ بابا یاد آتے ہیں؟ یہ تب بہت چھوٹی تھی. کتنے مہینے؟ یہ تقریباً کوئی 5-6 مہینے کی ہوگی جب ان کے والد شہید ہوئے نا. اس کو اتنا نہیں پتا. ہاں اس کو تو بابا کی شکل بھی نہیں یاد لیکن بہت بچے میرے جب بیٹھتے ہیں, ہم اکٹھے ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, جب بیٹھتے ہیں پھر سارے یہ کرتے ہیں بات کہ ہمارے بابا اگر ہوتے ہیں تو ہم ایسے کرتے ہیں, ایسے بچوں کا. یہ کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ جب تہوار آتے ہیں, عیدیں آتی ہیں, بچوں کی سالگرہیں آتی ہیں, بہت یاد آتے ہیں, بہت یاد. پھر کیا کریں, تب میں تو خاموش ہو کے لیٹ جاتی ہوں. ایسے بچے کہتے ہیں امی عید ہے آپ تو ایسے لیٹ گئی ہیں, کیا ہوا ہے؟ میں کہتی نہیں تم کپڑے پہنو, تم نماز پڑھو. میں بھی ٹھیک ہوں. نہیں ماما آپ لیٹ گئی ہیں, آپ کو کیا ہوا ہے بتائیں. میں نے کہا کچھ نہیں. بچوں کو بتائیں گے پھر ان کا دل اور خراب. پھر وہ زیادہ, سب سے پہلے تو میرا بیٹا جب بڑا آتا نا عید نماز پڑھ کے, وہ کہے گا امی مجھے بہت بڑا دکھ. پھر ایسے رونے لگ پڑتا ہے, سچ مچ میں نا رونے لگ پڑتا ہے. عید پہ تو ہاں بچے جو ہیں وہ اپنے بڑوں کے ساتھ ہی دیکھ کے آتا ہے نا باہر, سب کے والد ہیں ان کو ملے ہیں سب, تو مجھے کوئی نہیں ملا. تو پھر آ کے روتا ہے. پھر میرا دل اتنا خراب ہوتا ہے, اتنا زیادہ. پھر میں ان کو گلے لگاتی ہوں, نہیں کوئی بات نہیں بیٹا میں ہوں نا. تو کہتے امی آپ تو ہیں, آپ تو وہ صحیح ہے, لیکن ہمارے والد ہوتے تو ظاہر ہے یہ کمی ہے. جب یہ چھوٹا سا نا تھا 5 بیٹیوں پہ ہوا, اتنے خوش تھے, اتنے زیادہ خوش تھے. تو تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کو ساتھ لے کے جانا, جدھر بھی جانا ایسے انگلی پکڑنی ساتھ لے کے. سب نے کہنا یہ اکرم تو اپنے بیٹے کو ساتھ ہی رکھتا. تو کبھی کبھی تو میں چھٹی آتا ہوں. تو میں کیا کہتے تھے وہ, کیا خواہش تھی ان کی اپنے بیٹے کو, کیا بنانا چاہتے تھے؟ بس مجھے کہتے تھے ان کو اس کو نا 5 کروا لو تو پھر میں اس کو نا ادھر ہنڈی والی سائڈ پہ پتہ نہیں کدھر کے ادھر کوئی سکول ہے, میں اس کو ادھر رکھوں گا نا تو ادھر ڈائریکٹ کیپٹن بن کے میرا بیٹا نکلے گا. بس اس کو یہ تھا. جب بھی چھٹی آنا نا اس کو 5 کروا لو, بس میں نے اس کو ادھر ہی چھوڑنا ہے, ادھر یہ ڈائریکٹ میرا بیٹا جو نا کیپٹن بن کے نکلے گا. تو میں نے کہا چلو ابھی پڑھ رہا ہے نا, ابھی بالکل چھوٹا تھا تب. تو میں نے کہا چلو ابھی پڑھے گا. تو پھر وہ خود ہی نہ رہا تو پھر سارے خواب سب کچھ. اب وہ بیٹا کہتا نہیں ہے کہ میں نے اپنے بابا کا خواب پورا کیا؟ ہاں کہتا ہے بالکل. کیا دونوں بیٹی کہتے ہیں, دونوں فوج میں جانا چاہتے ہیں, دونوں کہتے ہیں. ناظرین یہ تھی حوالدار محمد اکرم شہید کی بیگم جن سے ہم نے بات کی. اب ہم ان کی بیٹیوں سے بات کریں گے جنہوں نے اپنے بابا کے ساتھ
बहुत छोटा सा टाइम स्पेन है जो उन्होंने अपने बाबा के साथ गुजारा, लेकिन उनसे जानेंगे कि वो कौन कौन सी यादें हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो आज भी उनको याद आती हैं। इस वक्त हमारे साथ हवलदार मोहम्मद अकरम शहीद की 2 बेटियां मौजूद हैं, अरीबा और इफ़त। इनसे हम बात करते हैं। मुझे ये बताओ कि बाबा के साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है? जी जी, बहुत ज़्यादा याद आते हैं। कितने साल के थे आप लोग जब बाबा शहीद हुए थे? तब मैं 7 साल की थी। 7 साल की? जी, और ये होगी कोई 6-5 साल की। ये मुझसे छोटी है 1 साल। अच्छा। तो तब हम बहुत छोटे थे। तो पापा हमारे साथ अभी नहीं है, बहुत कमी महसूस होती है उनकी, बहुत ज़्यादा। आपने तो अपने बाबा के साथ 7 साल गुजारे, उन 7 सालों में कोई ऐसा वाक़या जो आप लोग शेयर करना चाहो हमसे? जी, जब पापा आते थे ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें वगैरह पूछते थे पहले कॉल करके कि मेरी बेटी को क्या चाहिए, बताओ अगर कुछ चाहिए तो। क्या फरमाइश करते थे, क्या तो चाहिए? हम कहते थे पापा वहाँ से ना शैम्पू वगैरह, हमारे लिए कपड़े, जूते, तो ये ऐसी चीज़ें हम कहते थे। और उनको ना मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी, मुझसे ना नातें सुनते थे। और एक बार उन्होंने मुझे बोला कि जितनी नातें याद करूँगी ना मैं तुम्हें उतने पैसे दूँगा, कि ऐसे ये ज़्यादा याद करेगी। तो कितनी नातें याद की थी? मैंने कहा पापा जी मैंने 9 नातें याद कर ली हैं। तो फिर कितने पैसे दिए थे बाबा ने? एक नात के 10 रुपये, कहते एक नात के 10 रुपये हैं। लेकिन तो वो 10 रुपये भी बहुत कीमती थे। हाँ जी, बहुत कीमती था, बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने मुझे, मैंने कहा 9 नातें याद किया मैंने, तो पापा ने फिर मुझे 90 रुपये दिए। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी ज़्यादा। लेकिन अब बहुत कम महसूस होती है, बहुत ज़्यादा। बाबा के साथ खेलते तो होंगे क्योंकि आप लोग बड़ी बड़ी बेटियां थी उनकी। जी, कभी कभी आते थे, ज़्यादा वक्त उनका वहाँ पे गुजरा आर्मी में। तो यहाँ पे जब आते थे 1 महीने की छुट्टी होती थी, तो फिर हम बैठते थे उनके पास। रात को हम पास बैठ जाते थे ना, ये मेरी बेटी सबसे अच्छी है, और हम कहते पापा मैं नहीं हूँ। तो पापा कहते नहीं तुम तो सबसे ज़्यादा अच्छी मेरी। तो बाबा की सबसे फेवरेट बेटी कौन सी थी? मुझे ज़्यादा प्यार करते थे, कहते थे कि मेरी बेटी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी, मुझे कहते थे। बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, नाते सुनते थे मुझसे। बहुत अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ। और अब उनकी बहुत याद आती है। आप अभी कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हो। तो जब स्कूल जाती हो बाबा की याद आती है? बहुत ज़्यादा। सबके बाग लेने आते हैं, सबको लेने आते हैं हमारे पास। इन लोगों से बात करते हुए मेरे में भी हिम्मत नहीं है, मेरी आवाज़ आपके सामने है, मेरी आवाज़ कब कब आ रही है, और मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इन लोगों से क्या बात करूं, क्योंकि जो इनका दुख है वो मेरा ख्याल है सबसे बड़ा दुख है। अपने किसी प्यारे को इतनी कम उम्र में खो देना, क्योंकि बाप की असल ज़रूरत बेटियों को तब होती है जब वो जवान हो जाती हैं, जब वो बड़ी हो जाती हैं, और जब वो मुआशरे में निकलती हैं, लेकिन उनके साथ उनका बाप मौजूद नहीं होता। आप लोगों ने अपने बाबा की पिक्चर उठाई हुई है यहाँ पे। जी, तो मुझे थोड़ा सा इस पिक्चर के बारे में बताओ, ये कब की पिक्चर है? ये पिक्चर पापा ने खुद ही बनवाई थी, जब वो यूनिट में थे, शायद तभी बनवाई हो। तो ये फिर उन्होंने हमें ला के दी थी, ये मेरी पिक है, इसको संभाल के रखना। तो फिर जब पापा शहीद हुए तो फिर हमने इसको बड़ी करवा के कमरे में दिला दी। आप लोगों के बाबा दुश्मन के वार की वजह से शहीद हुए, तो उन दहशतगर्दों को कोई मैसेज देना चाहती हैं आप दोनों? जी, उनको यही मैसेज देंगे कि जिस तरह हमारे बाबा इस मुल्क व कौम की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए, इसी तरह हम भी कोशिश पूरी करेंगे कि हम भी इस मुल्क की हिफाजत करें। हमारे जो भाई हैं, 2 भाई हैं मेरे, वो भी इंशाल्लाह आर्मी में जाएंगे और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, जिस तरह मेरे पापा ने इस मुल्क की हिफाजत की अपनी जान कुर्बान करके। फिर जाते हुए मैं सिर्फ एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जी कोई ऐसी नात जो आपके बाबा बहुत शौक से सुनते थे आपसे, जी, और हमेशा बाबा कहते थे जब भी घर आते थे, इफ़त मुझे ये नात सुनाओ, बाबा की फेवरेट नात आपकी आवाज़ में। मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर, मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है।
हिजर की तुंद तारीक रातों में अब हो हरम में बसे